إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ جانتے ہیں ہماری اس سیریز کا جو عنوان ہے وہ ہے الجھنے، اور اس سیریز کی الگ الگ مجلسوں میں ہم زندگی کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، الجھنوں کا ذکر کرتے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کا حل ہم کتاب و سنت کی روشنی میں تلاشنے کی کوشش کریں گے اپنے شیخ محترم سے۔ عنوان ہے اسراف۔ اسراف کیا چیز ہے اور اس کا صحیح تصور کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہی اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا۔ شیخ، اسراف کیا چیز ہے اور اس کا کیا صحیح تصور ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور اسراف کا صحیح تصور کیا ہے؟ اگر مختصر الفاظ میں کہیں تو فضول خرچی کو اسراف کہا جاتا ہے جی، اور اس کے دو پہلو ہیں اسراف کے۔ ایک پہلو کہ انسان اپنی جائز ضرورتوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ جی، ضرورت تو جائز ہے مگر خرچ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، شادی بیاہ میں جتنی ضرورتیں ہیں، ضرورت سے زیادہ انسان خرچ کرے، اسے اسراف کہا جاتا ہے، ایک پہلو۔ اور اسراف کا دوسرا پہلو ہے کہ گناہ اور معصیت کے راستے میں پیسہ خرچ کیا جائے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر گناہ اور معصیت کے راستے میں آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے تو وہ اسراف ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ دو اہم پہلو ہیں جی، کہ جائز ضرورتوں میں انسان حد سے زیادہ خرچ کرے یا پھر ناجائز راستوں میں خرچ کرے، یہ اسراف کے دو پہلو ہیں۔ اور اسراف مال کی نعمت کو ضائع کرنے کی بہت بڑی شکل ہے۔ جی جی، ان اللہ تعالی کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے قیل و قال کو، لا یعنی باتوں کو، کثرت سوال کو، اور مال کے ضائع کرنے کو۔ مال کا ضائع کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اسراف اور فضول خرچی مال کو ضائع کرنے کی بہت بڑی شکل ہے۔ تو کتاب و سنت میں شیخ اسراف کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ کتاب و سنت میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراف اور فضول خرچی سے اہل ایمان کو روکا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اہل علم میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے علم طب کو اس ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، کہا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ انسان جو بیمار ہوتا ہے، نہ کھائے نہ پیے تو بیمار ہوتا ہے، اور کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز کرے، حد سے زیادہ کھائے پیے تو بھی بیمار ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے کہا کہ صحت کا راز یہ ہے کہ انسان کھائے، وقت پر کھائے اور حد اعتدال میں رہ کر کھائے۔ اسراف کی حد تک کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیتے ہوئے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔
کہ آپ رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافر کو اس کا حق دیجئے جی اور فضول خرچی نہ کیجیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. بہت سخت بات ہے، بہت سخت ہے، اس لیے کہ فضول خرچی جو ہوتی ہے تو وہ عموماً ناجائز کام ہی انسان کرتا ہے. جی ہاں، غریبوں کا حق مار کر، رشتہ داروں کا حق مار کر وہ پیسہ ایسے راستوں میں خرچ کر رہا ہے کہ جہاں وہ گناہ کماتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ وہ اس اسراف کو روک کر اس پیسے کو کسی غریب کے حوالے کرتا، اپنے غریب رشتہ دار کو دیتا. اسی لیے یہ مناسبت ہے کہ رشتہ دار کو، مسکین کو اس کا حق دو اور اسراف نہ کرو. یعنی مطلب یہ ہے تمہارا وہ فاضل پیسہ، تمہاری وہ فاضل رقم جو تمہاری بیجا ضرورتوں میں صرف ہو رہی ہے، اگر وہ رقم ادھر ضرورت مندوں کی جانب پھر جائے تو یہ کتنے بڑے فائدے کی بات ہے. سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، منتخب بندے، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں. دونوں انتہائی مذموم ہیں. خرچ نہ کرنا یہ بھی قابل مذمت ہے، جی، اور خرچ کرنے کی جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی قابل مذمت ہے. اسی لیے کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اہل ایمان کا خرچ اعتدال پر مبنی ہوتا ہے. جی. تو اس طرح کتاب و سنت کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کی تعلیم دی ہے خرچ کرنے میں، اور اسراف اور فضول خرچی سے روکا ہے. بے شک. لیکن ایک شخص کہتا ہے شیخ کہ یہ مال میرا ہے، میں اس کے بارے میں بااختیار ہوں، میں جس طرح چاہوں اس کے بارے میں اپنا عمل دخل رکھتا ہوں، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ کہنا کہ مال میرا اور مرضی میری، جی، مال ہمارا اور مرضی ہماری، یہ سوچ اور یہ کہاوت، یہ کافرانہ سوچ ہے اور یہ کافرانہ کہاوت ہے. مومن کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. دیکھیے قرآن مجید شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا تو قوم نے شعیب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا، قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. کہ اے شعیب، تمہاری نمازیں تمہیں حکم دے رہی ہیں کہ تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے مال میں ہم اپنی مرضی نہ چلائیں. دیکھو کافروں کا کہنا ہے یہ. جی بالکل. مومنانہ سوچ یہ ہے کہ نہ مال ہمارا ہے نہ مرضی ہماری ہے. بے شک. مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے. بے شک. تو فضول خرچی کرنے والا یقیناً یہی ذہن رکھتا ہے کہ مال میرا مرضی میری. جی. اور یہ بنیاد ہی غلط ہے. نہ مال ہمارا ہے نہ مرضی ہماری ہے. مال بھی رب کا دیا ہوا ہے اور مرضی بھی اسی رب کی، اسی کی مرضی کے مطابق. یہ امانت ہے گویا کہ اپنے پاس. بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. اور قرآن بہت بڑی امانت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں باس پرس ہونے والی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال میرا ہے، میں نے محنت سے کمایا. نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت کے روز تم سے نعمتوں کے بارے میں باقاعدہ سوال ہونے والا ہے. اور پہلے نبی نے فرمایا مال کے سلسلے میں دو سوالات ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کل قیامت کے روز ہر انسان سے سوال ہونے والا ہے مال کہاں سے کمایا اور کن راستوں میں خرچ کیا. یہ حساب دینا ہے. جو شخص یوم الحساب پہ ایمان رکھتا ہو وہ کبھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مال میرا ہے اور مرضی میری ہے. بالکل کہہ نہیں سکتا ہے. یہ تو کافرانہ کہاوت ہے. بے شک. تو اسراف کے یا فضول خرچی کے جو مظاہر نظر آتے ہیں وہ کیا ہیں شیخ؟ اسراف اور فضول خرچی کے جو عملی مظاہر جی ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. جیسے کھانے پینے میں اسراف. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مستطیع صاحب حیثیت گھرانے ہیں، یہ بلکہ میں صرف مستطیع اور صاحب حیثیت گھرانوں کی بات نہیں کروں گا، جو مڈل کلاس فیملیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں روزینہ کتنے پکوان ضائع ہوتے ہیں، کتنا چاول ضائع ہوتا ہے، کتنا سالن ضائع ہوتا ہے. روزینہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا ہے کھانا. بالکل. جی ہاں، کچرے میں ڈالا جاتا ہے کھانا. جی ہاں، روزینہ کا معمول ہے.
یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے، کھانے والے کتنے ہیں، اور ہم اتنا بناتے ہیں کہ ہر دن کھانا بھی بچے، سالن بھی بچے، اور اس کو جو ہے کوڑے دان کی نظر کر دیں. کوڑے دان کی نظر کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں، جی دعوتیں، خصوصی طور پر. جی ہاں، وہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی دوسری دعوت ہو، دعوتوں میں بھی دیکھیے کتنا اسراف ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے مڈل کلاس فیملیوں کی شادیوں کی بات ہم کرتے ہیں کہ بعض شادیوں میں سبحان اللہ آپ یقین کیجئے 10 میٹھے، 10 میٹھے، جی جی، اور اس سے قبل چاول کئی قسم کے، سالن کئی قسم کے، جی، اور یہ چاول اور سالن سے پہلے سوپ کئی قسم کے. یعنی بس ایک اپنے وقار اور پریسٹیج کا مسئلہ، کون ہے جو سب کھا سکتا ہو. شیخ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی اس اہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی اسراف کے جو عملی مظاہر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں. اسی تعلق سے شادیوں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے تعلق سے کس قدر فضول خرچی کا شکار ہیں. شیخ آپ اسی گفتگو کو ذرا آگے بڑھائیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسراف کے جو عملی مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں شادی بیاہ کے موقع سے دلہن کو اس کے ماں باپ اور اس کے والدین 121 جوڑے، 151 جوڑے، 221 جوڑے، 211 جوڑے، جی جی، باقاعدہ. اچھا، اس کے علاوہ دلہے کی ایک جانب سے بھی بہت سارے جوڑے اس کو ملتے ہیں، اور پھر خاندان میں آئندہ مستقبل میں جب بھی شادیاں ہوں گی پھر نئے نئے جوڑے بنتے ہیں، اور سال میں جو عیدیں آتی ہیں ہر عید میں جوڑے بنتے ہیں. جی، یعنی لباس اور پوشاک کے سلسلے میں بھی اتنا اسراف ہو رہا ہے. اور یہ اسراف ہم سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے پہننے اڑنے کی حد تک نہیں. اسراف یہ اور ساری چیزوں میں، جیسے گھر بنانا ہے. جی، میری فیملی فرض کیجئے کہ ہم 6-7 افراد ہیں، جی، ہم 2 ہیں اور ہمارے 3-4 بچے ہیں، اور میں گھر بناتا ہوں، اتنا بڑا گھر بنا رہا ہوں کہ جس کے اندر میں نے 15 کمرے رکھے ہیں، 20 کمرے رکھے ہیں، جن کا کوئی مصرف نہیں، جن کا کوئی مصرف نہیں ہے. گاڑیاں ہیں، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو میں میری ضرورت کے لیے 1 یا 2 گاڑیاں کافی ہیں، گھر کی جو ضرورت ہے. بالکل. اور میں اپنے گھر کے سامنے 10 گاڑیاں کھڑا کے رکھتا ہوں. جی ہاں، من کیا کبھی اس میں بیٹھ کے گیا، کبھی اس میں بیٹھ کے. بتائیے کیا فائدہ ہے؟ یہ سب اسراف اور فضول خرچی کے وہ عملی مظاہر ہیں جو قدم قدم پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. بالکل. اور یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. مال کو انسان نعمت نہیں سمجھ رہا ہے، اور انسان کے ذہن سے یہ احساس گویا ختم ہو گیا ہے کہ اس مال کے سلسلے میں، پائی کے سلسلے میں کل اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے. جی ہاں شیخ، ہمارے اس زمانے کو دیکھیں اور ایک طرف عہد نبوت کو دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے دونوں زمانوں کا اگر ہم مقابلہ کریں، موازنہ کریں تو؟ سبحان اللہ، عہد نبوت کی بات آپ کر رہے ہیں. عہد نبوت ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ جہاں معاشرے کے ایک ایک فرد کے اندر قناعت پسندی تھی، احساس ذمہ داری تھا، اور حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس بھی تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اگر ہمارے معاشرے کا مقابلہ عہد نبوت کے معاشرے سے کیا جائے 2 انتہاؤں پر، سبحان اللہ، عہد نبوت میں قناعت ہے، جی، مال کے استعمال میں بڑا احتیاط ہے، بڑا اعتدال ہے. آپ یقین کریں گے کہ سبحان اللہ کتب احادیث کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے صحابہ ایسے تھے کہ عہد نبوت میں ان کے پاس صرف ایک لباس تھا. اللہ، ان کے پاس صرف ایک لباس تھا. ایک لباس میں انہوں نے عہد نبوت کے کئی سال گزارے ہیں. بطور مثال کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ جب قبول ہوئی جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے سب سے پہلے آ کے خوشخبری سنائی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنی قمیص اتار کر اس کو دے دی. کہتے ہیں جب میں نے اپنی قمیص اتار دی تو پہننے کے لیے میرے پاس دوسری قمیص نہ تھی، مجھے اپنے چچا زاد بھائی سے عاریتاً لینی پڑی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ عہد خلافت راشدہ میں وہ ایک مرتبہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، صرف ایک کپڑے میں،
جبکہ ان کے پاس دوسرا کپڑا تھا اور اس کو بس لٹکائے ہوئے تھے ادھر. تو ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس 2 کپڑے ہیں, 2 کپڑے رہتے ہوئے آپ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا لیرانی احمق مثلک, تم جیسے احمق کو دکھانے ہی کے لیے آمدن ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ لگتا ہے پہلے اسے کچھ وہ پریشان کیے ہوئے تھے, بیجا سوالات کر رہے تھے. پھر کہا وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ہم میں سے کس کے پاس عہد نبوت میں 2 کپڑے تھے بتاؤ. ہم میں سے کتنے تھے کہ عہد نبوت میں جس کے پاس 2 لباس رہے ہوں, 2 کپڑے رہے ہوں. پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جن کے پاس صرف ایک لباس تھا. ایک صحابیہ آئیں, ہم خواتین کے اسراف کی بات کر رہے تھے. ایک صحابیہ نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ لیس لی الا ثوب واحد وانا احیض فیہ. اللہ کے نبی میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے, ایک ہی لباس ہے, اور ایام حیض بھی مجھے اسی میں گزارنے پڑتے ہیں, اب میں کیسے نمازیں پڑھوں. پیارے نبی نے ان سے کہا کہ اگر کہیں خون وغیرہ لگا اس کو دھو لینا اور باقی اسی کپڑے میں نماز پڑھنا. غور کیجئے کہ عہد نبوت میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس صرف ایک لباس. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف ایک ہی لباس رکھیے, اللہ نے اگر فراوانی دی ہے تو الحمدللہ بنائیے اور لباس, لیکن اسراف اور فضول خرچی کی حد تک نہیں جیسا کہ سماج میں دیکھا جا رہا ہے. یہ تو لباس کی بات. کھانے پینے کے حصے سے دیکھا جائے تو عہد نبوت میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ پورے عہد نبوت میں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیاہی گئی ہیں, کبھی 2 دن مسلسل ایسے نہیں آئے کہ جب 2 دن پیٹ بھر کھانا کھائے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری شریف کی ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے 2 3 مہینے گزر جاتے تھے اور چولہے پر ہانڈی نہ چڑھتی. سوچئے تو صحیح صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا ہے, اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اتنی نعمتیں اور اتنی فضول خرچی کر کے بھی ہم ناشکرے, اور وہ اتنی قناعت پسندی کے باوجود اتنی شکر گزاری کہ معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, زندگی میں کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی شکر گزاری تھی اور کیسی ناشکری ہے جس ماحول میں کیا ہم. بالکل. تو یہ اسراف کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اسراف کیوں ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تو وہی جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی کہ انسان مال کے سلسلے میں احساس جواب دہی سے محروم رہے کہ مجھے اس مال کے سلسلے میں کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے, یہ بنیاد. جی. اور دوسرا اور اہم مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں, اسراف جو ہوتا ہے جی, پرسٹیج اور وقار, مقابلہ آرائی جو ہے. ہاں, معاشرے میں انسان اپنے پرسٹیج اور اپنے وقار کی خاطر بہت سارا اسراف کرتا ہے. کیسے ایک چھوٹی سی مثال, چائے ہے, 10 روپے میں بھی مجھے چائے مل سکتی ہے, بالکل 15 روپے میں بھی مجھے چائے مل سکتی ہے, مگر میں 10 روپے اور 15 روپے والی چائے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں, اور میری چائے ضروری ہے کہ وہ 150 روپے والی ہی ہو جو فلاں شاندار ہوٹل میں, 5 اسٹار ہوٹل میں. ہاں جی ہاں, یہ جو سوچ ہے. کپڑے ہیں, جی ہاں, کپڑوں کی خریداری میں, فروٹ کی خریداری میں, یہ سب آج کل بالکل اعلیٰ قسم کے شاندار دکان بنے ہوئے, برانڈڈ چیزیں جو کہ اس میں بھی سبحان اللہ وہی چیزیں ملتی ہیں جو کہ بس عام دکانوں میں ملتی ہیں. جی ہاں, بس وہ ایک نام ہے کمپنی کا, چونکہ زمانہ اس کی گن گا رہا ہے, ہم دگنی تگنی قیمت دے کر وہی لباس خریدتے ہیں جو لباس کے ہم کو کسی دوسری دکان میں کم قیمت میں بھی مل سکتا ہے. بالکل. تو اپنے پرسٹیج اور وقار کی وجہ سے بھی ہم فضول خرچی اور اسراف کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی جی بے شک. تو یہ غلط فہمی شیخ کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کہیں معتدل راہ نہیں پاتا ہے, سوچتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کیا اچھا کھانا یا اچھا پہننا یہ بھی اسراف میں آتا ہو, فضول خرچی میں آتا ہو. کیا اعتدال کی راہ ہے اس میں؟ جی دیکھیے, ہم جو اسراف اور فضول خرچی سے منع کرنے کی جو بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اچھا نہ کھائے, اچھا نہ پیے, جی, اچھے گھر میں نہ رہے, ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس پوزیشن میں, جس حیثیت میں رکھا ہے, آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھائیے, معیاری غذا کھائیے, معیاری لباس پہنیے, معیاری گھر میں رہیے. اس سے شریعت منع نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ بیجا پیسوں کا ضیاع نہ ہو, یعنی رزق کو ضائع نہ کیا جائے. جی, رزق کو جو ہے ضائع نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے زندگی میں. بے شک. حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, بالکل
मैले कुचैले लिबास में है, मैले कुचैले कपड़े में है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा उनसे एराज कर लिया, बेतवज्जोही बरती। तो वो सहाबी समझ गए कि ये जो मैं मैले कुचैले लिबास में हूँ, प्यारे नबी को अच्छा नहीं लगा है। सीधे अपने घर गए, लिबास उतारा और अच्छा लिबास पहन के आए। तो प्यारे नबी उस लिबास को देखकर खुश हो गए माशाअल्लाह। और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को ये बात अच्छी लगती है जब वो किसी बंदे को किसी नेमत से नवाजे, उस नेमत का असर भी वो देखना चाहता है। बिल्कुल, समझ रहे ना। तो अल्लाह ताला ने आपको अगर माशाअल्लाह साहिब इस्तिताअत बनाए, घर बनाइए, अच्छा बनाइए, मगर ये नहीं कि 5 अफराद हैं तो आप जो है 20 कमरे बनाइए। ये नहीं, शानदार घर बनाइए 5 अफराद के लिए। जी हाँ, आपकी जरूरत है आला से आला कार लीजिए और उसको अपने घर के सामने खड़ा कीजिए। ये नहीं कि आपकी जरूरत 1-2 कारों में पूरी हो रही है और 10 कारें आप खड़ी कर रहे हैं अपने घर के सामने। शेख, वक्त हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते चंद जुमलों के अंदर मैं ये जानना चाहूँगा, क्या खैर के काम में भी इसराफ होता है? खैर के काम में इसराफ नहीं होता है जी। खैर के काम में आप जितना भी खर्च कीजिए, खैर से मुराद नेकी के रास्ते में, जी नेकी के, यतीमों को नवाजने, बेवाओं को नवाजने वगैरह में। बिल्कुल, हजरत अबू बकर ने तो तबूक में सारा माल ला के दे दिया था। हाँ, अलबत्ता उसमें इस बात का लिहाज रहे आदमी के अंदर उस कदर कुव्वत ईमानी हो कि कुल देने के बाद वो हसरत ज़दा होके ना बैठे। अगर ऐसा होता है कि वो जोश में आके खर्च कर दिया और बाद में खुद हसरत ज़दा होके बैठ रहा है, ये तो गलत है। हाँ, बिल्कुल। तो हल क्या है शेख इसका? शरीयत में क्या हल है फजूल खर्ची का? देखिए, फजूल खर्ची के सिलसिले में शरीयत यहाँ तक कहती है कि अगर कोई फजूल खर्ची से नहीं रुकता है, उसके तसरुफात पे पाबंदी लगा देना चाहिए काजी को, जिसे हजर कहा जाता है। जी, हजर एक मसला है। कोई फजूल खर्ची से नहीं रुक रहा है, काजी उसके तसरुफात पे पाबंदी लगा देगा। उसके बाद उसका ना खरीदना मोतबर है, ना बेचना मोतबर है, कोई तसरुफ वो नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि फजूल खर्ची शरीयत में कितना मायूब है और अल्लाह की निगाह में कितना नापसंदीदा है। ये माल मेरा और आपका माल नहीं है, ये माल अल्लाह का दिया हुआ है। ये हमारे पास एक अमानत है, एक अमानत के तौर पर अल्लाह ने हमें दिया है ताकि देखे कि हम हकदारों को उनका हक देते हैं कि नहीं देते। लिहाजा हक वालों के हुकूक को पहचानें और किसी भी मामले में हद एतदाल से आगे ना बढ़ें। इलाहुल आलमीन तो हमें एतदाल की राह अख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।